ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, جو ایک کوشچن میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا, لانڈری میں ہم جو کپڑے دیتے ہیں وہ کس طرح, وہ کلین ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بات ہمارے ہاں جو مشہور ہو گئی کہ غیر مسلموں کا معاملہ کوئی ناپاکی کا معاملہ ہے, شاید یہ سورہ توبہ کی اس آیت کو پڑھ کر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس, کہ یہ مشرک ناپاک ہیں. اس میں جو مشرکوں کی ناپاکی اس زمانے کے بیان بھی کی گئی تھی وہ اصل میں ان کی عقائد کی, اخلاق کی ناپاکی ہے, نہ کہ کوئی فزیکل جسمانی ناپاکی ہے. یعنی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ اس موقع پہ اگر کوئی مسلمان کسی مشرک سے ہاتھ ملاتا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا یا وہ ناپاک ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عقائد اور نظریات میں اب گندے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو براہ راست سننے کے باوجود انکار کر دیا اور وہ ضد میں مبتلا ہو گئے ہیں. چنانچہ اب اس سال کے بعد یہ محترم مسجد کے قریب نہیں آئیں گے. اگر یہ بات ایسے ہے تو پھر اس کے بعد عام حالات میں کسی غیر مسلم سے ملنے یا اس کے کپڑے آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. ناپاکی اور پاکی کا تعلق اس سے ہے کہ کیا آپ کا کپڑا واقعتاً گندا ہو گیا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں کہ ناپاک ہے, بدبودار ہے, گندی ہے, اور اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا کپڑا پاک نہیں ہے اور اس کو صاف کرنا چاہیے. یہ بات کہ آپ کے کپڑے کے ساتھ کسی غیر مسلم کا کپڑا دھل رہا ہے اس وجہ سے وہ ناپاک ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, انہوں نے سیلری سے متعلق پوچھا ہے کہ سیلری پہ وہ جو 10% زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک لون ہے جو میں پے بیک کرتا ہوں, میری گاڑی ہے, کار ہے, جو ظاہر ہے اس کار کا بھی کوئی لون ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے لون بھی ریمبرس کرنی ہوتی ہے, پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, تو وہ 10% میں کس طرح سے اس کو کروں گا؟ اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے منتھ کی جو سیلری آ رہی ہے وہ تو میں خرچ کر رہا ہوں, میں جو آخر آپ کہتے ہیں کہ پورے ایسٹس کے اوپر جو زکوٰۃ نکالنی ہے تو وہ زکوٰۃ میں کیسے نکالوں؟ وہ تو خرچ ہو جاتا ہے میرے پاس, اس کو میں الگ تو رکھتا نہیں ہوں. یعنی میں یہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جو بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہی زکوٰۃ کی ایک واحد قسم ہے, یعنی آپ کی سیونگز پر سال میں ایک مرتبہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کاٹنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا قانون ہم کو دیا اس میں عشر بھی ایک زکوٰۃ کی نوعیت ہے, جس میں کہ فصلوں پر 10% یا 5% کٹوتی ہوتی, اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسان نے اس کو کتنا خرچ کیا, بلکہ خرچ کرنے سے پہلے ہی اس کو منہا کر دیا جاتا. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو ہم آمدنی سیلری کی صورت میں کماتے ہیں یہ بھی اصل میں ہماری ایک طرح کی پیداوار ہے کہ جو ہم اپنی سروسز کو پیدا کر کے رینڈر کرتے ہیں, دیتے ہیں, اور ہمارے جو امپلائرز ہیں وہ ہم کو تنخواہ دیتے ہیں. اگر یہ بات مان لی جائے, ظاہر ہے کہ اس کو دیانتداری سے سمجھنا چاہیے, اللہ کے دین کو ہم سب کو سیکھنا ہے, تو پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس سیلری آئے گی وہ عشر کے اصول پر اس میں سے 10% نکالا جائے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے گاڑی خریدی ہے اور اس میں آپ نے پیمنٹ کی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں, ظاہر اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, کہ آپ کی اس گاڑی کے پیمنٹ میں جو رقم جاری ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں, اور پھر جو کچھ باقی بچے اس میں سے آپ 10% اماؤنٹ پے کریں گے. اچھا, اور جو سیونگ وہ کہہ رہے ہیں میں خرچ کر دیتا ہوں, ظاہر خرچ کر دیں گے, سیونگ نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. پھر اس سیونگ پر جو 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں وہ نہیں دینی پڑے گی. وہ نہیں دینی پڑے گی اگر آپ کی سیونگ نہیں ہے. ورد کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے الفاظ نہیں دہراتے, من ہی من میں ہم ورد کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم چاہے اس کو یاد کرو اونچی آواز میں, چاہے دل میں کرو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے, دونوں ہی طرح کے اذکار سے واقف ہے. ذکر کرنے میں اس چیز کی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ فوکس کنسنٹریٹ کر کے ذکر کر رہے ہیں, اللہ کو واقعی یاد کر رہے ہیں, وہ اس کے نام, وہ اس کی صفات کو جن کو آپ بیان کر رہے ہیں آپ ان پر توجہ کر رہے ہیں, اور آپ اپنے اللہ کے بارے میں وہ تصور قائم کر رہے ہیں کہ جو ان الفاظ سے سامنے آتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو اذکار قرآن مجید نے بتائے, جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیسٹ کیے, اس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے.
کسی نہ کسی اس کی خوبی اور صفت کے ساتھ. تو محض بولنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ بولنے کے ساتھ ذہن کا اس میں انوالو ہونا اور اس سے یاد حاصل کرنا، اللہ کی صفات کو اپنے ذہن اور دل میں حاضر کرنا تاکہ ہم ذہنی اور قلبی طور پر اس کے قریب آئیں. یہی اصل ذکر ہے اور یہ اس کی اسپرٹ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک مختصر سے بریک پہ جاتے ہیں. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے، بہت سارے ہمارے ابھی سوالات باقی ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، مختلف مسالک پہ لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر فقہ حنفی کے حساب سے ایک شخص جو ہے وہ فالو کر رہا ہے اور وہ دین کو سمجھ رہا ہے اور پریکٹس کر رہا ہے، لیکن جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع پر فقہ شافعی میں یا فقہ مالکی میں ایک مسئلے کا حل زیادہ آسان نظر آ رہا ہے تو وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. یعنی کہ وہ آسانی تلاش کر رہا ہے وہ شخص کہ فلاں چیز جو ہے اس میں یہ والا فقہ زیادہ آسان بات جواب دے رہا ہے تو اس کو فالو کر لو. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پریکٹس نہیں کرنی چاہیے، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ دیکھیے جی، جو ہمارے جتنے بڑے عظیم بزرگ علماء ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اور بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ اس بنیاد پر آپ مانیں کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی بات کو بیان کیا دلیل کے ساتھ. وہ دلیل کیا ہے کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس دین میں جو بات بیان ہوئی ہے ہم نے اس کو ان دلائل سے سمجھی ہے. عام آدمی ظاہر ہے اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے اور ان علماء اور بزرگوں کی رہنمائی میں کرتا ہے، تو یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان سے یہ پوچھیں کہ جب آپ ہم کو کوئی دین کی بات بتا رہے ہیں تو یہ بھی سمجھائیے کہ یہ کیسے دین کی بات ہے اور آپ کے دلائل کیا ہیں. انسان ظاہر عام آدمی ہوگا تو اس کو سمجھنے میں کچھ کمزوری اور کچھ کمی ہوگی، لیکن بہرحال اس کو اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے. تو مجھے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آخر ایسا کیوں ہوگا کہ ایک اللہ سے ڈرنے والا انسان، آخرت کو ماننے والا انسان دین میں کسی ایسی بات کو مانے کہ جو اس کو لگتی تو کمزور ہے لیکن اپنے لیے آسان لگتی ہے. نہیں، ہمیشہ آپ کو حق بات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. جو بات صحیح لگتی ہے، آپ کے ضمیر کو مطمئن کرتی ہے، اس کو آپ نے ماننا ہے، چاہے وہ آسان ہو، چاہے وہ مشکل ہو، چاہے وہ ایک عالم بیان کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی دوسرے عالم بیان کر رہے ہوں. اس لیے کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ تو یہ جاننا ہے نا کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے. اس کو جاننے میں بعض اوقات ہم ہو سکتا ہے کنفیوزڈ ہو جائیں. اگر ہم کسی موقع پر کنفیوزڈ ہوں، غیر واضح ہوں، تو یقیناً ہمیں جس عالم پر زیادہ اعتماد ہے اس عالم کی بات ماننی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ دلائل سامنے آ گئے ہیں اور دل کسی ایک دلیل پر مطمئن ہو گیا ہے، دل، ضمیر دلیل کی وزن پر مطمئن ہو گیا ہے، نہ کہ اس کے آسان یا مشکل ہونے پر مطمئن ہو گیا. آسان اور مشکل ہونے پر تو آپ یقین جانیں آدمی مطمئن نہیں ہوتا، ضمیر ملامت کرتا ہے، اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے دین کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے. عورتوں کا سطر کیا ہے نماز کے لیے؟ کیا ان کا پاؤں بھی ڈھانپنا ضروری ہے نماز کی حالت میں؟ یعنی جو لباس اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بتایا ہے سورہ نور میں، اس میں ان کو اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نماز کے موقع پہ خواتین کو سر ڈھانکنے کو بھی کہا ہے. لیکن اس میں ان کے لیے چہرے، ہاتھ اور پیر کی چھوٹ ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرے میں خواتین جس طرح کا لباس پہن کے جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ وہی لباس ہے کہ جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جس کا تقاضا کیا گیا ہے. اور دوسرا ان کا سوال تھا مردوں کا سطر کیا ہے؟ دیکھیں، مرد ہوں یا عورت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اپنی زینت، اچھے لباس کو اختیار کرو مسجد میں حاضری کے موقع پر. تو مرد کو بھی ایک سلیقے کا لباس پہننا چاہیے جس میں اس کے پوری طرح سے جسم اور خاص طور پر شرم کی جگہیں پوری طرح سے اس نے ڈھانکی ہوئی ہوں. البتہ ظاہر ہے کہ کبھی کوئی لباس بہت کم ہو جائے تو وہ ایک منیمم بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ بیان فرمائی کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک تو بہرحال ہر حال میں اس کو ڈھکا ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ناف سے گھٹنے تک اپنے جسم کو ڈھانک کے تو نماز پڑھنا شروع کر دے. ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے چاہیے اچھے لباس میں. جو لباس آپ عام لوگوں کی مجلس میں جا کے پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو باوقار اور مطمئن محسوس کرتے ہیں،
اسی طرح کا لباس اللہ کے. یعنی کہ قانونی طور پر اگر ہم بات کریں تو ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے. جی اگر کوئی مجبوری ہو جائے یہ تو قانون کی بات ہے، لیکن ادروائز ظاہر ہے آپ انسان کو اچھا لباس پہننا ہے. ٹھیک. اچھا، دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ ٹائٹ پینٹ اگر ہم نے پہنی ہوئی ہے اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں یہی وہی بات ہے کہ اس معاملے میں بھی عام طور پر مرد ہوں یا عورت، ان کو لباس ایسا پہننا چاہیے کہ اس میں ان کے جسم کے وہ حصے کہ جو چھپانے کے ہیں وہ نمایاں نہ ہوں، نہ تو ظاہر ہوں اور نہ لباس کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوں. اس وجہ سے نماز میں بھی ہمارا لباس ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو شریفانہ باوقار ہو. تاہم عام طور پر اس طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کے معاملے میں کہ جو ذرا ابھی دین کے قریب نہیں ہوتے. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو، بچوں کو، بچیوں کو آپ ذرا آرام سے، نرمی سے سمجھائیں کہ اپنے لباس کو بہتر کرو. اگر کوئی بچہ یا کوئی خاتون اس طرح کا لباس پہن کے نماز پڑھ رہی ہیں، نماز سے نہ روکیں، ان کو الگ سے سمجھائیں کہ اپنے لباس کو بہتر کریں. تلاوت بغیر وضو کے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ٹیکنیکلی تو کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ایک رائے مشہور ہے کہ جس کے مطابق آپ قرآن کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، وہ جس آیت پر مبنی ہے وہ آیت اصل میں وہ بات نہیں کر رہی. سورہ واقعہ میں فرمایا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون. اس آیت کے سیاق سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ذکر ہے فرشتوں کا اور شیاطین جن کے مقابل میں، کہ وہ دعویٰ کرتے تھے مشرکین اور کفار کہ یہ تو اصل میں شیاطین کا لایا ہوا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تو شیاطین چھو بھی نہیں سکتے، اس کو تو چھوتے نہیں ہیں سوائے ان مطہر پاکیزہ فرشتوں کے کہ جو اس کو لے کے آتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور اللہ کا یہ حکم ہے، تو عام طور پر تلاوت کرتے ہوئے باوضو ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کویشچن تھا ضیاء اللہ صاحب کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی برائی نہ کریں، اگر آپ برائی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ امام خود برائی کر رہا ہو، دوسروں کی غیبت کر رہا ہو، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ لیکن نماز آپ کی اس امام کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ جو آپ کی مسجد کے امام ہیں، یا آپ نے آپس میں مل کے طے کیا ہے کہ فلاں شخص نماز پڑھائے گا. آپ نماز اپنی پڑھتے ہیں اور ایک امام کے پیچھے مل کے اللہ کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوتا. البتہ الگ سے ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق دے تو ان کو آپ سمجھائیں. یعنی یہ بات کہ آپ نماز میں امامت کے لیے کسی فرشتے کو لے کے آئیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا. ہم ہی جیسے انسان ہوں گے، ہمارے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریوں کو الگ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نماز باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کویشچن ہے کہ اس کمرے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں تصویریں رکھی ہوئی ہوں؟ جی ہمارے ہاں بہت سے لوگ اگرچہ کہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس پروگرام میں گزارش کی ہے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تصویروں کو کنڈیم فرمایا وہ تصویریں تھیں کہ جو یا تو اپنے اندر کوئی مشرکانہ پہلو رکھتی تھیں، یا پھر وہ نماز کے دوران میں رکاوٹ، ڈسٹریکشن کا باعث بنتی تھیں کہ وہ سامنے موجود ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے نماز میں توجہ ہٹ جاتی تھی. باقی والدین کی تصویر یا اس طرح کے رشتہ داروں کی تصویر یہ ناجائز نہیں ہے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ والا جو واقعہ ہے وہ، اس میں وہ پردے پہ تصویر رکھی ہوئی تھی، تو وہ وہاں پر حضرت عائشہ کے لیے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی شرک کی وجہ سے رکھی ہوئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہ پردے کو ہٹوا دیا. تو یہ کیا تھا مسئلہ؟ یعنی وہ اس میں روایت میں بیان ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میری نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، تو اس کو یہاں سے ہٹا دو، اور آپ نے اس کو ہٹایا اور اس کے بعد حضور کے مشورے پر اس کا تکیہ غلاف بنا دیا. ظاہر ہے کہ اگر یہ تصویر وہ ہوتی کہ جس کو بالکل ضائع کرنا مقصود ہوتا تو سب سے زیادہ تو پھر اللہ کے پیغمبر اس بات پر اصرار کرتے کہ اس کو تکیہ غلاف بھی نہیں بنانا بلکہ اس کو ضائع کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آج بہت سارے ہمارے کویشچنز ایسے ہیں جن کو ہم آنسر نہ کر سکے. کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام میں ان کو ہم سب سے پہلے ٹیک اپ کریں گے. کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ